مجھے بہت عجیب سے خواب آتے ہیں، بہت عجیب سے۔ لگتا ہے جیسے کوئی مجھے کس کر رہا ہے۔ میں اپنی سائیکیٹرسٹ کے سامنے بیٹھی تھی۔ میری حالت یہ تھی کہ مر جاؤں گی۔ میں اپنے ایسے خوابوں سے بے حد پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ ان خوابوں کی اذیت کی چھاپ مجھے اپنے وجود پہ نظر آتی تھی۔ سامنے بیٹھی میری ڈاکٹر کہنے لگی، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ میں اسے بتانے لگی کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں گہری نیند میں سو چکی ہوں اور کوئی غیر مرد، غیر مرئی وجود مجھے کس کرتا ہے، میرے ہونٹوں پہ، کبھی گردن پہ، اور اکثر صبح میرے بال کھلے ہوتے ہیں، میرے وجود پہ سرخ نشان ہوتے ہیں۔ میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب میرا وجود دیکھا تو رنگ تو اس کا بھی اڑ چکا تھا۔ وہ بھی گھبرا گئی، کہنے لگی ایسا کیسے ممکن ہے، میں نے آج تک اپنی لائف میں ایسا کیس نہیں دیکھا۔ اس نے مجھے کچھ میڈیسن لکھ کے دی۔ مجھے لگتا تھا جیسے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ شاید جہانگیر سے منگنی کرنے پہ مجھ پہ خطرناک عمل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب تبھی سے شروع ہوا تھا۔ منگنی کا فنکشن بڑی دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ ہاتھ میں جہانگیر کے نام کی انگوٹھی پہنے میں بے حد مطمئن تھی۔ مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی میں خود کو دیکھ رہی تھی، تبھی ایسے لگا جیسے کسی کی آر پار ہوتی نظروں نے میرے وجود میں کرنٹ سا گزارا ہو۔ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ یوں لگا جیسے کمرے میں پہلے سے کوئی موجود ہے۔ پورے وجود میں جھرجھری کا احساس ہوا۔ میں نے پورے کمرے پہ نظر دوڑائی، سب کچھ اپنی جگہ پہ تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ جہانگیر کی پیار بھری سرگوشیاں میرے دل کو گدگدانے لگی۔ آج تو اتنی پیاری لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے نکاح کے 2 بول پڑوا کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ کمبخت 6 ماہ کا انتظار کون کرے۔ جہانگیر نے منگنی کی رسم کے بعد میرے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پہ میں بلش ہو گئی تھی۔ ابھی بھی جہانگیر کی بات سوچ کے میں مسکرانے لگی۔ تبھی مجھے لگا میں نیم غنودگی میں گئی ہوں، مگر اتنی ہوش میں تھی کہ مکمل یاد دہانی قائم تھی۔ دماغ جاگ رہا تھا، اور پھر میرے کمرے کی لائٹس بند ہو گئیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود میں جان باقی نہیں رہی۔ جب مجھے لگا کوئی میرے بیڈ پہ میرے برابر میں لیٹا ہے، مجھے سب کچھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن میرا وجود کچھ بے جان سا لگ رہا تھا۔ ہوش تب اڑا مجھے جب لگا کہ کوئی آگ کی تپش ہے جو میرے چہرے کو جھلسا رہی ہے۔ مجھے لگا کوئی وجود میرے اوپر حاوی ہونے لگا تھا۔ میرا وجود بھاری ہو رہا تھا۔ کسی کی گستاخیاں میرے وجود پہ شروع ہو چکی تھیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہیں پائی، اور میں اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی لیکن ناممکن تھا۔ پھر مجھے لگا کہ کوئی میرے ہونٹوں سے سیراب ہونے لگا۔ یہ خواب تھا تو بہت بھیانک تھا۔ میں ہر درد سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ غیر مرئی طاقت میری جان ہلکان کر گئی تھی۔ اس کے بعد نیند مجھے اپنی آغوش میں لے گئی۔ نومیرا اٹھ جاؤ، نومیرا اور کتنی دیر سونا ہے، تمہارے دادا کب سے تمہیں بلا رہے ہیں۔ میری ماں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے خود پر سے کمبل ہٹایا، آنکھیں آہستہ آہستہ کھول کے اپنی ماں کو دیکھا۔ میرا وجود دکھ رہا تھا۔ بمشکل میں نے اپنی والدہ سے کہا، گڈ مارننگ ماما، اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تمہاری گڈ مارننگ 12 بجے ہوتی ہے، یوں نہیں کھل جانے دو، پھر پوچھوں گی کہ تمہاری گڈ مارننگ 12 بجے ہوتی ہے یا صبح صبح۔ میری ماں نے منہ بسور کے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ جیسے ہی میں نے سامنے لگے آئینے میں خود کو دیکھا تو میرا چہرہ اترا اترا سا لگ رہا تھا۔ تکلیف اور تھکن کا احساس میرے چہرے پہ واضح تھا۔ میں نے بات لیا، کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ رات والی شادابی میرے چہرے سے جیسے کسی نے نوچ ڈالی۔ رات کو سب میری تعریف کر رہے تھے کہ نمیرا تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ میں نے سنا تھا بڑے بزرگوں سے کہ نظر بد انسان پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ مجھے بھی شاید کسی کی نظر بد لے گئی تھی۔ نمیرا تم یہاں سے ہلنا نہیں۔ آج ہارون بھائی مجھے اپنے ساتھ شہر لے کے آئے تھے کیونکہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ عارف اور ہارون میری حرکتوں سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ مجھے گارڈز اور سیکیورٹی سے سخت چڑ تھی، اس لیے مجھے سختی سے وہاں رکنے کا کہا گیا۔ عارف گاڑی لینے کے لیے چلا گیا، جبکہ ہارون پیمنٹ کرنے لگا
میں مال سے باہر دیکھ رہی تھی، تبھی میری نظر ایک کتے کے بچے کی طرف پڑی جو روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے لگا وہ گاڑی سے ٹکرا جائے گا، اس لیے میں جلدی سے مال سے باہر نکلی اور اس کتے کے بچے کے پاس جانے لگی، مگر عین اسی وقت وہ بچہ بھاگ کر روڈ کراس کر چکا تھا۔ میں سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکراتی بچی۔ وہ تو شکر تھا کہ مقابل نے گاڑی وقت پہ روک لی، ورنہ میں شاید اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ اچانک گاڑی سامنے آنے پہ میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی تھی اور میری چیخ ہوا میں بلند ہوئی۔ ہارون بھائی نے اپنے آس پاس مجھے ڈھونڈنا چاہا تو میں وہاں نہیں تھی۔ جس سمت سے چیخ آئی تھی وہ اس سمت بھاگا۔ بابا بھی مجھے دیکھ چکے تھے، وہ گاڑی سے نکل کے فوراً میری طرف لپکے۔ اے لڑکی، کیا اندھی ہو تم؟ دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ اگر میں بریک نہ لگاتا تو ابھی تک تمہارا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ وہ نوجوان گاڑی سے باہر نکل کے دھاڑا۔ اندھی میں نہیں، اندھے آپ ہیں، اور میرے باقی الفاظ میرے حلق میں ہی دب گئے جب مقابل کھڑی ہستی کو دیکھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور میری جانب قدم بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوتا، ہارون بھائی میرے سامنے آیا اور پیچھے سے بابا نے مجھے کندھے سے تھام لیا۔ مجھ سے بات کرو جو بھی بات کرنی ہے، ہارون بھائی نے تیکھے تیور لیے شاہ زین سے کہا۔ زین شاہ پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر فوراً سمجھ گیا کہ گاڑی سے ٹکرانے والی لڑکی خانزادہ خاندان سے ہے۔ وہ مسکرا کر ہارون سے بولا، مجھے پسند آیا تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ، لیکن جس نے غلطی کی ہے بات تو اس سے کرنی بنتی ہے۔ زین شاہ نے ہارون بھائی کو اپنے سامنے سے ہٹایا۔ ہارون کو زین سے ایسی توقع نہ تھی۔ جیسی زین نے اسے اپنے آگے سے ہٹانے کے لیے اس کے کندھے پہ زور دے کے دور کیا، وہ لڑکھڑایا اور میں اب باقاعدہ کانپنے لگی۔ کون نہیں جانتا تھا زین شاہ کو؟ زین شاہ قہر کا دوسرا نام تھا۔ وہ کسی کو سزا دیتے وقت یہ نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے عورت ذات ہے یا مرد ذات۔ میری کزن کی کہی بات میری سماعتوں میں گونجی۔ میں نے بابا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور سر جھکا لیا۔ وہ میرے باپ کو نظر انداز کیے براہ راست مجھ سے کہنے لگا، تم اچانک سے یوں گاڑی کے سامنے آ گئی، اگر میرا کوئی نقصان ہو جاتا تو کون پورا کرتا اسے؟ نام کیا ہے تمہارا لڑکی؟ وہ میرا جھکا چہرہ دیکھ کے تھوڑا جھک کے بولا۔ میں ماتھے پہ بل ڈالے خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے مجھے پیچھے کی طرف کھینچا۔ میں بابا کے پیچھے ہو گئی۔ زین شاہ نے قہر آلود نظروں سے بابا کو دیکھا۔ بابا دھیمے لہجے میں بولے، اس سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ ہم خیال رکھیں گے۔ وہ شخص نہایت بدلحاظی سے میرے باپ سے بات کر رہا تھا۔ اتنی لاپرواہی، ایک چھوٹی سی لڑکی آپ سے نہیں سنبھلتی؟ ابھی تو بڑے بڑے معاملات آپ کے سامنے آنے ہیں۔ خانزادہ صاحب سنبھالنا سیکھیں، اس بار آپ کا سامنا فیضان کے بجائے زین شاہ سے ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ زین کس آفت کا نام ہے۔ آئندہ میری گاڑی کو بریک نہیں لگے گی۔ زین شاہ نے سفاک لہجے میں کہا، ہماری بہن ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے اور اس کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے۔ تم ہوتے کون ہو؟ ہارون بھائی دھاڑ کے بولا۔ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ ہارون کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ زین شاہ نے ہارون کو دیکھ کے نہایت غصے میں کہا، چلیں چچا، اس کے منہ لگنا بیکار ہے۔ اس سے پہلے کہ زین شاہ کچھ کہتا، ہارون نے مجھے اپنی طرف کھینچ کے بابا سے کہا اور بنا وقت ضائع کیے مجھے لے کر گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ بابا ایک نظر زین شاہ کے چہرے پہ ڈال کے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا تو وہ ماتھے پہ بل ڈالے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ شفیق صاحب اس وقت کورٹ میں بیٹھے تھے اور میں وہاں ان کے ساتھ تھی۔ انتظار تھا بس فیضان اور زین شاہ کے آنے کا۔ 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے بیتے، لیکن وہ نہ آئے۔ رات کو تایا جی گھر پہنچے تو بے حد پریشان تھے۔ ہارون غصے میں ڈائننگ ہال میں ٹہل رہا تھا۔ برخوردار کافی غصے میں لگتے ہو، تایا جی نے بغور ہارون کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا جی، آخر یہ کب تک چلے گا؟ وہ آج پھر ملا تھا۔ ابھی تک اسے یہ نہیں پتا کہ آج اس کی گاڑی سے ٹکرانے والی لڑکی کون تھی، لیکن جس دن اسے یہ پتا چل گیا وہ کیا کر سکتا ہے یہ آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہارون غصے سے بولا تھا۔ اس کا علاج بھی ہو جائے گا، نومیرا کو بلاؤ، تایا جی نے کہا۔ تھوڑی دیر میں بابا کے ساتھ نیچے ڈائننگ ہال میں آئی۔
تو سب کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل ہو چکے تھے۔ بیٹا ادھر آؤ، یہاں آؤ، تایا جی نے اپنا ہاتھ پھیلا کے کہا تو میں مسکراتی ہوئی ان کے کندھے سے لگی۔ بیٹا ان پیپرز پہ تمہارا سائن چاہیے، جائیداد کی قانونی کارروائی ہے جو تمہارے سائن کے بغیر ادھوری رہے گی۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے سائن کر دیے۔ وہ پیپر تایا جی کے ہاتھ میں دے دیے۔ وہ مسکرائے اور میری پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میرا فرما بردار بچہ، ان کاغذات کو پہنچا دو وہاں جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ تایا جی وہ کاغذات ہارون کے ہاتھ میں دے کر بولے تو ہارون بھی مسکرایا۔ فائنلی آج یہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہارون بڑبڑایا اور گھر سے نکل گیا۔ کھانا کھایا ہے میری بیٹی نے؟ میں ہارون لالا کی بات نہیں سمجھی تھی کہ کون سا قصہ۔ میں انہیں حیرت سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب تایا جی نے پوچھا۔ آپ لوگوں کا انتظار ہو رہا تھا تایا جی، آئے ہم کھانا کھاتے ہیں، میں نے کہا تو وہ مسکرا کے مجھے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ میرے تایا کے 2 بیٹے تھے، ہارون بھائی اور عارف بھائی۔ دونوں ہی مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز تھے اور وہ دونوں بھی مجھے چھوٹی بہن ہی سمجھتے تھے۔ بچپن سے میں یہ سنتی آ رہی تھی کہ سلطان شاہ سے ہماری دشمنی ہے۔ زین شاہ اور فیضان شاہ اسی سلطان شاہ کے بیٹے تھے۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں یونیورسٹی جانے لگی۔ وہاں میری ملاقات جہانگیر سے ہوئی۔ میرے ساتھ 2 گارڈز بھی ہوتے تھے جو یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے، بس کلاس کے اندر نہیں جاتے تھے۔ جہانگیر بھی ایک امیر کبیر بزنس مین کا بیٹا تھا اور میری خوبصورتی اور میری معصومیت پہ وہ فدا ہو چکا تھا۔ پھر میرے بابا اور جہانگیر کے والد کے آپسی تعلقات بھی بہت اچھے تھے۔ جہانگیر نے چند ماہ میں ہی میرا رشتہ مانگ لیا جسے قبول بھی کر لیا گیا اور میں بہت خوش تھی۔ آج پھر صبح جب میری آنکھ کھلی تو اپنا وجود بکھرا سا محسوس ہوا۔ رات وہی خوفناک خواب میں نے دیکھا جو رات بھر میں ہلکان ہو چکی تھی۔ آج تو میرے پیٹ کے نچلے حصے میں درد تھا۔ جب میں کھڑی ہوئی تو ڈریسنگ میں خود کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کا کاجل پھیلا ہوا تھا، لگ رہا تھا پورے وجود میں درد ہے۔ اپنا آپ اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بے دلی سے الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ نہاتے ہوئے مجھے اپنے کندھے سے کچھ نیچے ایک سرخ نشان دکھائی دیا جس کے اطراف میں دانتوں کے نشان تھے جو کچھ مدھم پڑ چکے تھے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ میں شاید رات کو تکلیف میں تھی کیونکہ وہ غیر مرئی طاقت شاید میرے وجود پہ اپنی شدت دکھا رہی تھی۔ مجھے کچھ یاد آنے لگا۔ میری کمر میں درد تھا۔ میں نے نہانے کے بعد آج بھی پین کلر کھائی۔ نومیرا بیٹا آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں، اور آج آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ مجھے باغیچے میں بیٹھا دیکھ کے میری والدہ نے پوچھا۔ بس کچھ سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ میری والدہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ مما یہ زین شاہ خاندان والوں سے ہماری دشمنی کب سے چلتی آ رہی ہے اور کس بات پہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری والدہ کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے سکون تھا وہاں اب بے چینی نظر آ رہی تھی۔ تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں ان سب چیزوں سے تم دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ ماما میں بھی اس گھر کا فرد ہوں۔ ہارون بھائی اور عارف بھائی بھی تو سب کچھ جانتے ہیں، مجھے بھی بتائے نا۔ میں بضد تھی۔ کیا جاننا ہے میری بیٹی کو؟ بابا باغیچے میں آتے ہوئے بولے۔ آپ کی بیٹی یہ جاننا چاہتی ہے کہ زین شاہ خاندان اور ہمارے درمیان تعلقات اتنے خراب کیوں ہیں؟ بتا دیں اپنی بیٹی کو۔ میری والدہ غصے سے بولتی اٹھی اور کچن میں چلی گئی، جبکہ بابا نے مجھے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ بیٹا آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ ادھر آؤ، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ بابا مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرنے لگے تو میں اٹھ کے ان کے قریب بیٹھی۔ بیٹا سالوں پہلے زین شاہ کے قبیلے والوں اور ہمارے قبیلوں والوں کے درمیان زمین اور جائیداد کو لے کے جھگڑا ہوا تھا۔ وہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ زین شاہ خاندان کے قبیلے والوں نے ہمارے قبیلے والوں کی نہ عورتوں کو چھوڑا اور نہ بچوں کو۔ انہوں نے بے دردی سے ہر کسی کو قتل کر دیا۔
جب ہم لوگوں نے انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کا کہا تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر جرگے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس دن کے بعد سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے دور رہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے والی وارث اس لڑائی میں مارے گئے تھے۔ آخر کیسے ہم انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ نرمی سے بولے۔ پھر تو وہ بہت زیادہ برے ہیں۔ میں نے پرسوچ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ہاں، اور آپ ان سب باتوں کے بارے میں بالکل نہ سوچیں۔ آپ بس اپنی تعلیم پہ توجہ دیں۔ انہوں نے محبت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو پھر سے یہی ہوا۔ میں گہری نیند میں تھی جب پھر سے وہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ پہلے سے زیادہ شدت مجھے سہنی پڑ رہی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ نڈھال ہو رہی تھی۔ تکلیف سے میں رو رہی تھی۔ پھر میں گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح تک مجھے بخار چڑھ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر کو گھر پہ ہی بلایا گیا۔ اس نے بخار کی دوا دے دی۔ اس دوران کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ مجھے ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ شاید کسی جن بھوت کا سایہ میرے اوپر ہے۔ کوئی جن بھوت عاشق ہو گیا ہے، کیونکہ نہاتے ہوئے جسم پہ کبھی ہلکے ہلکے ناخنوں کی کھرونچیں دکھتی تھیں، کہیں سرخ سے نشان۔ مجھے اپنے کمرے میں سونے سے خوف آنے لگا تھا۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی لیکن اسے بھی میرا کیس سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اپنے روم کے بجائے گیسٹ روم میں سونے لگی۔ رات کو جب کبھی جہانگیر کی کال آتی تو میں اس سے بھی زیادہ بات نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے ہر وقت تھکن کا احساس ہونے لگا۔ کافی دن گزر گئے۔ اب میرے ساتھ ویسا ہونا بند ہو چکا تھا۔ میں نے شکر کیا، مگر کچھ دن سے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار متلی جیسی کیفیت ہونے لگتی اور ایک دن اچانک میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ میں ہر کسی سے دور رہتی، ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی، نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کرتی، نہ ٹھیک سے کھاتی۔ نومیرا، بیٹا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اکیلی کیوں رہتی ہو؟ باہر آئیں، دیکھیں کتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے۔ امی نے کہا تو میں خاموشی سے اٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ بارش کافی زیادہ ہو رہی تھی۔ آسمان پہ گرجتی بجلی کو دیکھ کے امی نے جھرجھری لی۔ توبہ، بارش نے تو طوفانی بارش کا روپ دھار لیا۔ وہ گیلری کا دروازہ بند کرتی کمرے سے نکل گئی۔ تائی اماں بھی آ گئیں، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اچانک میرا سر چکرایا اور کہہ آنے لگی۔ میں اٹھ کے کمرے کی طرف بھاگ ہی رہی تھی کہ سر چکرایا اور میں زمین بوس ہو گئی۔ نومیرا، تائی اماں اٹھ کے میری طرف بھاگی۔ عارف، ڈاکٹر کو بلاؤ، تائی اماں نے بلند لہجے سے پکارا تھا۔ عارف ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، جبکہ گھر کے باقی افراد فکر مندی سے میرے پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو لیڈی ڈاکٹر آ چکی تھی۔ اس نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر تایا کو دیکھا۔ وہ ہماری فیملی ڈاکٹر تھیں۔ ان کی ایک ایک بات سے واقفیت تھی۔ انہوں نے مجھے چیک کیا، پھر دوسری بار نہ جانے کیا کنفرم کر رہی تھیں۔ کیا ہوا ڈاکٹر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرے بابا نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا۔ میں کہنا تو نہیں چاہتی مگر جبار صاحب، آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو ڈاکٹر؟ ہماری بیٹی کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ تایا ابا غصے سے دھاڑے تھے۔ سمٹمز تو یہی بتا رہے ہیں۔ تایا ابا نے غصے سے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی اور کسی کو بھی بولنے سے روکا۔ یہ بات آپ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر، میرے تایا نے یہ کہا۔ مجھے لگا میرے سر پہ آسمان گر پڑا ہو۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور اس گھر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ میرے تایا، میرے والد، میرے دونوں کزنز سب غصے سے مجھے دیکھنے لگے۔ میرے والد کہنے لگے، کہاں منہ کالا کیا ہے تم نے؟ پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہو تم؟ بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے؟ یہ سب نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاید مجھے بدہضمی ہو گئی ہے۔ مگر میرے والد غصے سے دھاڑے۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو انہوں نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ نہیں نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے،
میں نہیں جانتی، میں بولتے بولتے رکی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تو اس کا مطلب وہ کوئی غیر مرئی طاقت نہیں تھی، وہ ایک حقیقی وجود تھا۔ شاید میں نشے میں ہوتی تھی، شدید قسم کے نشے میں، کہ مجھے خود پر ہونے والی زیادتی خواب لگتی تھی۔ کوئی مجھے برباد کر چکا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ شاید کوئی خواب ہے، میں نیم بے ہوشی میں تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا، مگر کسی نے بھی میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس بنگلے کی اتنی سخت سیکیورٹی میں اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی نمیرا، کہ تم ہمارے لاڈ پیار کا صلہ اس طریقے سے دو گی۔ بتاؤ، کیا جہانگیر نے کیا ہے یہ سب؟ میرے والد کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کریں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جانتی وہ کون تھا، مجھے نہیں پتا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ میرے والد بولے، نکلو ہمارے گھر سے باہر، جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اسی کے پاس جاؤ، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، آج سے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے تایا کہنے لگے، ہماری عزت کا تم نے جنازہ نکال کے رکھ دیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تایا جی نے میری کلائی پکڑ کے مجھے کمرے سے باہر نکالا۔ کوئی انہیں روک نہیں رہا تھا۔ نہیں نہیں تایا جی، ایسا نہیں کریں، میں کہاں جاؤں گی اس طوفانی رات میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی وہ کون تھا تایا جی، مجھے نہیں پتا، مجھ پہ رحم کریں، میں آپ کا خون ہوں۔ ہاں، وہی گندا خون جو ہم نے نکال باہر پھینکا ہے۔ تایا مجھے لاؤنج سے باہر لے کے آئے۔ میری والدہ اور تائی اماں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہارون اور عارف نے بھی کچھ نہ کہا، مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں قصوروار ہوں۔ میں نے اپنے والد کو پکارنا شروع کیا، نہیں نہیں بابا، ایسا نہ کریں، میرے ساتھ ایسا نہ کریں، آپ میری بات تو سنیں، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بابا، میں نہیں جانتی یہ بچہ کس کا ہے، آپ میری بات سنیں۔ تایا جی، میں کہہ رہی ہوں، کوئی تو میری بات سنیں۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی لیکن کسی نے میری نہ سنی۔ چوکیدار، گارڈز، سب میرا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تایا ابا نے مجھے دروازے سے باہر نکال کے دروازہ میرے منہ پہ بند کر دیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، اپنے بابا کو پکارتی رہی، تایا جی سے منت سماجت کرتی رہی۔ وہ پلٹ کے واپس باہر نہ آئے۔ میں روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے افسوس تھا کہ کسی نے بھی میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ میرے سگے مجھے ایسے جرم کی سزا دے رہے تھے جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اپنی جان دے دوں گی، اس لیے میں مین سڑک پہ چلی گئی۔ سامنے سے تیزی سے گزرتی ہوئی گاڑی کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ اچانک گاڑی کو بریک لگی، مگر پھر بھی وہ گاڑی مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے لگا میں شاید مر چکی ہوں۔ جب میں ہوش میں آئی تو آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، خود کو ایک انجان جگہ پہ پایا۔ فوراً اٹھ کے بیٹھی۔ کمرہ خالی تھا۔ کہاں ہوں میں؟ اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ پھر یہاں کہاں آ گئی میں؟ لحاف اتارا، اٹھ کے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ لاک تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو رات ہو رہی تھی۔ کیا رات اتنی لمبی تھی کہ ابھی تک صبح نہیں ہوئی؟ میں دوبارہ بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اپنے باپ کا، گھر والوں کا سلوک یاد آیا تو گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اچانک ہی کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ میں حیرت سے کمرے میں داخل ہونے والے وجود کو دیکھتی، آنکھیں میری خوف سے پھیل گئیں۔ کہنے لگا، تم نے شاید تہیا کر لیا ہے کہ میری گاڑی سے ٹکرا کے ہی تم نے مرنا ہے، مگر افسوس اس بار بھی میں نے تم پہ ترس کھا کے تمہیں بچا لیا۔ زین شاہ نے آنکھیں سکیڑ کے مجھے دیکھا اور پھر گلاس میں پانی بھرتے ہوئے کہنے لگا، تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً تمہیں گود میں اٹھا کے گاڑی میں لٹانا پڑا۔ حالانکہ زین شاہ دشمنوں کے کتے کو بھی پانی پلانے کا روادار نہیں ہے، لیکن تم فی الحال میرے گھر کی چار دیواری میں ہو اور اپنے گھر میں آنے والے کی میں خوب خاطر تواضع کرتا ہوں۔ اس نے مجھے پانی کا گلاس دینا چاہا، میں ویسے ہی اس سے خوف کھاتی رہی، کیونکہ اس کے بارے میں جو کچھ میں نے جان رکھا تھا وہ نہایت ہی خوفناک تھا، کہ زین شاہ کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں، مجھے پانی نہیں پینا۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ میں دشمن کے گھر پہ تھی،
ذہن شاہ کے گھر آنے والا آتا اپنی مرضی سے ہے لڑکی، جاتا زین کی مرضی سے ہے، اور تم ابھی نہیں جا سکتی۔ اسے اپنا ہی گھر سمجھو، پانی پیو۔ وہ مجھے پانی کا گلاس پکڑا چکا تھا۔ نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے روتے ہوئے بولی، پلیز مجھے واپس جانے دیں۔ التجائیہ انداز میں دوبارہ بولی، پہلے یہ بتاؤ کہ رات کے اندھیرے میں تم میرے گاڑی کے سامنے کیوں آئی تھی؟ یہ اتفاق نہیں تھا نومیرا، تم خود گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ اور رات کے اس پہر تم گھر سے باہر کیوں تھی؟ زین شاہ پوچھ رہا تھا۔ میم آپ کو کیوں بتاؤں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، منمناتے ہوئے میں نے کہا۔ اوکے مت بتاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ کھاؤ گی کیا؟ کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ پیزا، زنگر، چیز، پاستا، جو تمہیں پسند ہو۔ زین شاہ کی بات سن کے میں کچھ حیران ہوئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے بس آپ جانے دیں۔ میں بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ بمشکل میں نے کہا۔ زین شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ میرے دشمن کی بیٹی ہو، اور زین شاہ دشمن کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، اور تمہارا تو یہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری جان پہ بنی، یہ میں کہاں آ کے پھنس گئی؟ میں کہنے لگی میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے مجھے جانے دیں۔ او شٹ اپ! زین غصے میں دہاڑا۔ تمہارا باپ، تمہارا تایا، دونوں نے ہمارے قبیلے کا بہت کچھ بگاڑا ہے لڑکی، اس لیے تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ سونے کی چڑیا تو خود میرے شکنجے میں آ کے پھنسی ہے۔ وہ غصے سے کمرے کے دروازے تک گیا اور دروازے پہ جا کے رک گیا۔ سن لو لڑکی، بھاگنے کی کوشش بالکل مت کرنا، ورنہ میں تمہیں بہت بری سزا دوں گا۔ اور ہاں، ابھی ملازمہ آئے گی، کھانا کھا لینا۔ میں نے پانی کا گلاس بھی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کیا کر لو گے تم؟ مجھے جان سے مار ڈالو گے؟ مار ڈالو، مجھے ویسے بھی نہیں جینا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ زین شاہ نے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ ہمارے ہاں عورتوں کی سزا کچھ اور ہوتی ہے نومیرا بی بی، اور سزا سنانے کا اختیار صرف مجھے ہے، زین شاہ کو۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ اندر آئی، کھانا رکھ کے چلی گئی۔ بھوک تو مجھے لگ رہی تھی، اس لیے میں نے کھانا کھایا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص میرے لیے کیا سزا تجویز کرے گا۔ آخر قبائلی دشمنی میں میرا کیا قصور تھا؟ ایک طرف مجھے اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے میری زندگی کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ اگر وہ شخص مجھے برباد نہ کرتا تو میں عزت سے اپنے گھر میں ہوتی۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ اگلے روز جو بم میرے اوپر پھٹا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زین شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا عدالت میں پیش ہونا ہے تم نے لڑکی، اور تم میرے ساتھ جاؤ گی، اور جو کچھ میں کہوں گا تم سے تم وہی کرو گی۔ میں نے کہا میں کیوں عدالت میں جانے لگی؟ زین شاہ نے کہا کہ تمہارے تایا نے جو مقدمہ درج کروایا ہے جس میں تمہارے سائن بھی شامل ہیں، اسے اب تم ختم کرواؤ گی اپنے بیان سے، سمجھی؟ مجھے یاد آیا کہ تایا نے کچھ پیپرز پہ مجھ سے سائن کروائے تھے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پیپر کس چیز کے ہیں۔ میں نے کہا کون سا بیان؟ زین شاہ نے کہا کہ تم جج کے سامنے کہہ دینا کہ تمہیں مجھ سے طلاق نہیں چاہیے، تمہارے تایا نے تم سے زبردستی سائن لیے تھے، اور تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ میں ہر بات سے انجان تھی۔ میں نے کہا میں کیوں آپ کے ساتھ رہنے لگی، اور میرا جب آپ سے نکاح ہی نہیں ہوا تو کیسی طلاق؟ پلیز آپ مجھے میرے گھر جانے دیں۔ میں تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے نومیرا، شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی لڑکی کے لیے اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ میں نے حیرت سے زین شاہ کو دیکھا تھا۔ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں چیخی۔ تمہارا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے، کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں نہیں بتایا؟ زین شاہ دھاڑا۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھے آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کب ہوا ہمارا نکاح، میں نہیں مانتی کسی نکاح کو۔ میں دو بدو بولی تھی۔ مقابل کھڑے انسان کی نظروں سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اگر میں ابھی بھی نہ بولتی تو یقیناً میں یہاں قید ہو جاتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ماننا تو تمہیں پڑے گا، اور رہی بات نکاح کو نہ ماننے کی
اس چیز کا تمہارے پاس آپشن ہی نہیں ہے، اور اگر تم ثبوت مانگ رہی ہو مجھ سے تو میں دے دیتا ہوں تمہیں ثبوت۔ وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھا اور ایک البم لیے بیڈ کے پاس بیٹھا۔ البم کھول کے میرے سامنے پھینکا۔ میں حیرت سے شاہزین کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزین نے البم کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے البم میں دیکھا، ایک طرف میرے والد تھے، تایا جی تھے، بیچ میں اور کوئی بچہ تھا اور پیپر پہ سائن کر رہا تھا۔ بچہ 10 سال کا ہوگا، جبکہ اس بچے کی دوسری طرف نہ جانے کون سے 2 فرد تھے۔ میں نے وہ البم اٹھایا اور میں دیکھنے لگی۔ اگر میرا نکاح ہو گیا تھا تو مجھے گھر والوں نے کیوں نہیں بتایا؟ میں کوئی سوال کرتی اس سے پہلے ہی کمرے میں کچھ خواتین داخل ہوئیں۔ زین شاہ نے مسکرا کر ان عورتوں کی طرف دیکھا اور ان کے پاس بڑھا۔ اماں سائیں، کیسی ہیں آپ؟ وہ محبت میں ایک عورت کے سینے سے لگتا ہوا بولا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بہو رانی کیسی ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا۔ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اماں سائیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، آپ کو تو معلوم ہے کس حالت میں گھر آئی تھی، تھوڑا آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بیٹا یہ کل رات سے بے ہوش ہے، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں، میں اس کے لیے کچھ کھانا لے کے آئی ہوں، کھانا تو کھا لینا یہ۔ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ میں کل رات سے بے ہوش تھی، یعنی کہ ایک پورا دن میں بے ہوش رہی تھی۔ دیکھیں مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں نے فوراً سے کہا۔ اس عورت نے حیرت سے زین شاہ کو دیکھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اس لیے ایسی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، کل صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ سر پہ چوٹ آئی ہے، ظاہر ہے اثر تو ہوگا، زین شاہ نے نرمی سے کہا۔ جب وہ خاتون باہر چلی گئیں تو زین کہنے لگا، دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ پیار سے پیش آؤں تو چپ چاپ وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ تمہارا اور میرا نکاح بچپن میں ہو چکا تھا، تب تم 4 سال کی تھی، اس لیے تمہیں یاد نہیں ہے، لیکن تمہارے ولی کو یاد ہے۔ ہماری دشمنی بعد میں ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے کھانا پینا چھوڑا تو تمہیں قید خانے میں بند کر دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ ملازمہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ میں نے ناشتہ کیا اور اگلے روز میں زین شاہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنے گھر والے تو مجھے کبھی نہ اپناتے، لیکن ایک سہارا مل رہا تھا یہاں۔ عدالت میں جج کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ زین شاہ بہت خوش تھا کیونکہ دشمنوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب زین شاہ کی والدہ میرے کمرے میں آئی اور ملازمہ سے کہا کہ سارا سامان یہاں رکھ دو، عروسی جوڑا، زیورات۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے مگر میں کچھ بول نہ پائی۔ شاہ زین کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہ کتنا سخت مزاج ہے۔ اگر یہ پتہ چلتا کہ میں حاملہ ہوں تو شاید وہ مجھے چھوڑ دیتا۔ کچھ ہی دیر بعد میں دلہن بنی حویلی نما بنگلے کے لان میں بنے اسٹیج پہ زین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں بے حد ڈری ہوئی تھی۔ جان تب نکلی جب زین نے میرے کندھے پہ اپنا بازو رکھا۔ تمہارے باپ اور تایا کے ہمارے قبائل کے جھگڑے اپنی جگہ، لیکن تمہارے خاندان کو یہ حق کس نے دیا کہ میری منکوہا کے ہاتھ میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنائے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جہانگیر کی انگوٹھی میری انگلی سے اتار کے زور سے زمین پہ پھینکی۔ میں اس کے غصے اور لہجے سے ڈر گئی تھی۔ خیر، تم میرے پاس ہو، تم نے میری بات مان کے خلا کا کیس واپس لے لیا، میں بہت خوش ہوں۔ میرے گھر میں تمہاری عزت اور احترام تمہیں ملے گا کیونکہ تم زین شاہ کی بیوی ہو۔ میں کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے زین کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو تم میری بیوی ہو، میری عادات سے تمہیں واقف ہونا چاہیے، اور مجھے جھوٹا کھانا سخت ناپسند ہے۔ مجھے کسی بھی چیز پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا استعمال شدہ چیز کو دیکھ کر آتا ہے۔ بیڈ پہ روز نئی چادر بچھتی ہے، تولیہ روز نیا میرے واش روم میں رکھا جاتا ہے، پرفیوم تک تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کا جھوٹا نہیں کھایا، بس ان باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ میں کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زین میرے قریب آتا میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو زین شاہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھی مگر ہوش اس وقت اڑا جب خود کو زیورات سے آزاد دیکھا۔ کپڑے بھی چینج تھے۔ میں شرم سے سرخ ہو گئی۔ زین نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور جلدی سے سگریٹ ٹرے میں بجھایا۔ کیا ہوا تمہیں؟
بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ زین شاہ نے گہری سانس لی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال لی تھی۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ابھی تو میری جان نے میری محبت کی شدتوں کا مزہ بھی نہیں چکھا اور پہلے ہی بے ہوش بھی ہو گئی۔ جب میں قریب آؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہ شو ہوا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے دور رہیں پلیز۔ زین ہنسنے لگا۔ بہت مشکل ہے لڑکی، تمہارا حسن مجھے پاگل کر رہا ہے، مگر ابھی میں نے تمہیں چھوا ہی نہیں ہے کہ تم بے ہوش ہو گئی۔ میں تو گھبرا گیا تھا، مگر جب یہ تسلی ہو گئی کہ تم صرف بے ہوش ہو، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی، تو میں نے سوچا کہ میری بیوی زیورات اور عروسی لباس میں پریشان ہو رہی ہوگی، اس لیے میں نے چینج کروا دیا۔ اور یہ سب کرتے ہوئے کیسے صبر سے کام لیا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں گھبرا کے پیچھے ہٹی تھی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ دوبارہ بے ہوش تو نہیں ہو جاؤ گی؟ میں رونے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے پلیز چھوڑ دیں۔ زین نے کہا کیوں مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں تمہیں پوری عزت دے رہا ہوں، دشمنی کے باوجود فراموش کر چکا ہوں کہ تم دشمن کی بیٹی ہو، اس لیے رونا دھونا بند کرو۔ آدھی رات تم نے میری کالی کر دی ہے، اس لیے باقی کی رات رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سب بول دیا کہ میں کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں بے بسی سے بولی تھی، جبکہ زین شاہ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ مجھے لگا کہ اب وہی سلوک میرے ساتھ کرے گا جو میرے گھر والوں نے کیا تھا، مجھے دھکے دے کے نکال دے گا، مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ میں اس رات خودکشی کرنے کے لیے روڈ پہ آئی تھی، مگر آپ نے بچا لیا۔ میں مرنا چاہتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ زین شاہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے حیرت ہوئی، آخر وہ بنا کچھ کہے کہاں نکل گیا؟ بلکہ اسے تو مجھ پہ غصہ کرنا چاہیے تھا، مجھے سزا دینی چاہیے تھی کہ میں اس کی بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ لیکن اس کی سوچ بالکل برعکس تھی۔ وہ تو خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ باقی کی رات میرے لیے روتے ہوئے گزری۔ پتہ نہیں کب مجھے نیند آئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اکیلی تھی۔ کچھ دیر بعد میری ساس کمرے میں آئیں اور میری طرف بڑھیں۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ وہ میرے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی، پیشانی پہ بوسہ دے کے بولی۔ حویلی کے سارے فرد میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ باری باری مجھے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ زین شاہ سر جھکائے کمرے کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ کیا انہیں فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں؟ زین بالکل خاموش تھا۔ آخر کیا کہا تھا اس نے گھر والوں سے کہ سب میرے آس پاس جمع ہو گئے اور مجھے مبارکباد دینے لگے۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ وقت گزارنے کے بعد زین شاہ کی ماں مجھے کھانا کھلا کے کمرے سے نکل گئی۔ زین شاہ سب کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے میرے پاس آیا۔ کیا آپ کو نہیں جاننا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ زین نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ بچہ کس کا ہے۔ میں حیران ہوئی، کس کا ہے؟ کون ہے وہ جس نے میری زندگی تباہ کی ہے؟ میں آپے سے باہر ہو کے چیخی، میرا ہے یہ بچہ، زین شاہ نے کہا۔ میں کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ ہر رات وہ میری آنکھوں کے سامنے لہراتا، جب میں خود کو بے بس محسوس کرتی، روتی، تڑپتی، خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی۔ سامنے کھڑے شخص کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کی نظروں میں گر گئی۔ میرے گھر والے مجھ سے نفرت کر رہے تھے۔ تم؟ وہ کہنے لگا ہاں میں۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، جب پہلی بار تم میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، تبھی میں نے معلوم کر لیا تھا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ مگر کچھ دن بعد ہی تمہارے تایا نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا، بنا میری پیشی کے۔ وہ شور مچانے لگا کہ طلاق ہو چکی ہے۔ جب میں نے اس پہ کیس کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کوئی طلاق نہیں دی، تو اس نے تمہارے سائن خلا کے پیپر پہ کروائے۔ میں نے وکیل کو پیسے دیے، کہا کہ تاریخیں آگے بڑھاتا جائے۔ انہی دنوں تمہاری منگنی جہانگیر نامی لڑکے سے کر دی گئی۔ اسی رات میں تمہارے کمرے میں آیا۔ تمہارے تکیے پہ کلوروفارم گرا چکا تھا، تم لیٹتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ تم میری بیوی تھی، اس لیے مجھے تمہیں اپنانا ہی تھا، تاکہ تمہارے تایا کے سر سے طلاق کا بھوت اتر سکے اور وہ تمہیں انجان رکھ کے تمہارا دوسرا نکاح نہ کروا دے، جو کہ بالکل ناجائز ہوتا۔ مجھے اس شخص پہ غصہ آنے لگا۔ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا
میں نے جیسے ہی اس پہ سے ہاتھ اٹھایا زین نے بر وقت وہ ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کرنے کی غلطی کبھی بھی مت کرنا نومیرا، وہ غصے سے کہتا میرا ہاتھ جھٹک گیا۔ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، میری عزت کو رون ڈالا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ میں حلق کے بل چیخی تھی۔ آواز دھیمی رکھو لڑکی، ہمارے یہاں عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے چیخا نہیں کرتی۔ وہ غصے سے دانت بھینچ کے بولا تھا۔ اچھا، تو آپ کے ہاں عورتوں کو صرف ہوس پوری کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے؟ میں پھر بھی چپ نہ ہوئی۔ زین نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ اس وقت مجھے سخت غصے سے پیش نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے مجھے وہیں چھوڑ کے اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو میں بیڈ پہ بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ ایسے گھورنا بند کرو، تمہارے گھورنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خاموشی سے آرام کرو، تمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ وہ بیڈ کی ایک طرف لیٹتا ہوا بولا، میں جانتی ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ کو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا کہ آپ کی وجہ سے کوئی لڑکی بے گھر ہو گئی اور اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ نہیں فرق پڑتا آپ کو، میں جانتی ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت اپنے گھر میں ہی ہو، نہ کہ بے گھر ہوئی ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اپنے گھر میں پہنچ گئی بغیر کسی محنت کے، اور میں اس وقت تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم خاموشی سے سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شام کو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر انہوں نے تمہاری کنڈیشن صحیح بتائی تو اس کے بعد جتنا دل چاہے مجھ سے لڑ لینا، لیکن فی الحال ابھی سو جاؤ۔ زین شاہ نے مجھے زبردستی بیڈ پہ لٹایا اور کمبل ڈال کے سونے کی تاکید کی۔ میں اٹھ کے بیٹھی۔ نہیں سونا مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گی، میرے ساتھ زبردستی کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ میں چلائی۔ زین نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پہلو سے جا لگی۔ تم میری بیوی ہو، میری بیوی تھی۔ تمہارے باپ دادا کون ہوتے ہیں کہ تمہارا رشتہ کسی اور سے طے کریں؟ اس لیے مجھے یہ راہ اختیار کرنی پڑی۔ اب یہ لڑنا جھگڑنا چھوڑو، اگر تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو یاد رکھنا، جان لے لوں گا تمہاری۔ میں پھر سے چلائی، تم وحشی جانور ہو، تم ایسے باز نہیں آؤ گی۔ یہ کہہ کے اس نے میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا، میرے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پیوست کرتا مجھے بے بس کر دیا۔ میں اپنا آپ چھڑوانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اپنے ہونٹوں کو سیراب کرنے کے بعد ہی اس نے میری جان بخشی۔ بے وقوف لڑکی، میں بہت پیار کرنے لگا ہوں تم سے۔ جب سے تمہیں دیکھا تھا ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ جب یہ پتا چلا کہ تم میری بیوی ہو تو رہا نہیں گیا۔ میں کئی بار رخصتی کا پیغام تمہارے گھر پہنچا چکا تھا، مگر تمہارے گھر والوں کو سمجھ نہیں آئی۔ تمہارا رشتہ کسی اور لڑکے سے طے کر دیا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ تمہیں کسی اور کی بیوی بنانا چاہتے تھے، اور یہ میں ہونے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے یہ سب کرنا پڑا۔ میں جانتا تھا کہ جب انہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو وہ کبھی اپنا ظرف بڑا نہیں کریں گے، اور وہی ہوا۔ پلٹ کے کسی نے پوچھا تک نہیں تمہیں۔ جن لوگوں کی خاطر تم مجھ سے لڑ رہی ہو، انہوں نے تم پہ بھروسہ تک نہیں کیا تھا۔ یہ تھی ان کی کھوکھلی محبت جس کا تم دم بھر رہی ہو۔ مجھے چھوڑو اور اپنا خیال رکھو۔ تمہیں یہاں کوئی تانا بھی دے جائے تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ میری عزت ہو تم۔ زین شاہ نے میرے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے، پھر مجھے تکیے پہ لٹا دیا۔ اب اگر تم نے پھر سے کچھ کہا تو تمہارا منہ ویسے ہی بند کروں گا جیسے پہلے کیا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ گڈ گرل۔ میں نے اس کی مخالف سمت میں کروٹ بدل لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے روز وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، میرا بہت خیال بھی رکھا۔ کہنے لگا میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اور تمہارے گھر والے زبردستی خلا لے رہے تھے، جو کہ شرعی طور پہ بالکل غلط ہے۔ تمہیں علم تک نہیں تھا کہ تم سے سائن کروا کے قانون کے ذریعے تمہیں کس گناہ میں ڈالنے والے تھے۔ تم اس گناہ سے بچ گئی ہو۔ جو بھی کیا ہے میں نے کیا ہے، اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ میری ناراضگی دم توڑنے لگی، کیونکہ زین شاہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ شاہ خاندان اور خانزادہ خاندان پہلے دوست ہوا کرتے تھے، اسی لیے زین شاہ کا اور میرا نکاح ہوا تھا۔ میرے والد نے خود ولی ہوتے ہوئے میرا نکاح اس سے کیا تھا، لیکن جب قبیلے کے لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے قتل و غارت ہوا
دونوں قبیلوں میں جھگڑا بڑھ گیا تو اس خانزادہ خاندان اور شاہ خاندان کے تعلقات ٹوٹ گئے۔ میرے خاندان کے لوگ بغیر مجھے بتائے طلاق لینا چاہتے تھے۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور بچی کی آمد پر جشن منایا گیا۔ شاہ زین کی جان بستی تھی اپنی بیٹی میں، اور میرے دل سے بھی ہر غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ آج بھی میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو میرا تو نکاح پہ نکاح کر دیا جاتا، جو کہ ناجائز تھا۔